الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه رواہ احمد۔ یہ بیان چلتا ہے تقدیر کا، اس کی آواز کچھ کم کرو بیٹے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم مشغول تھے ان باتوں میں کہ جو وقوع پذیر ہونے والی ہیں، یعنی ہم تقدیر کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اگر تم یہ سنو گے کہ ایک پہاڑ ہے وہ اپنی جگہ سے سرک گیا، ہٹ گیا، جہاں وہ تھا وہ ہٹ گیا وہاں سے، تو اس کی تصدیق کر لو، یعنی ایسا ممکن ہے، ایسا پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو، حالانکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہے گا تو ٹل سکتا ہے، لیکن اگر تم یہ سنو گے کہ کسی شخص کی فطرت بدل گئی تو اس کو ہرگز سچ نہ سمجھنا، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس خصلت پر جو پیدا کیا گیا ہے وہ اسی خصلت پر رہے گا، رواہ احمد۔ اب سوال یہ ہے کہ جب فطرت بدلتی نہیں ہے تو پھر محنت کس چیز کی؟ کہ مشائخ کے پاس جاؤ، مراقبے کرو، ذکر اذکار کر لو اور تبلیغ میں وقت لگاؤ، ہے نا، اور علماء کی مجلسوں میں حاضر ہو جاؤ، مطالعہ کر لو، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، دو چیزیں، کہ ایک ہے کسی کی فطرت بدل جائے، اس کو تبدیل اصلی کہتے ہیں، تبدیل اصلی کہتے ہیں، یہ تو بدلتی نہیں۔ ایک دوسری تبدیل، اس کو تبدیل وصفی کہتے ہیں، اوصاف کا بدلنا۔ کیا؟ اوصاف کا بدلنا۔ قرآن پاک میں اوصاف کے بدلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ اپنے اوصاف کو بدلتے ہیں کامیابی کے وعدہ ان کے لیے ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کیا؟ جی۔ اسی طرح سے اپنا حسنوا اخلاقکم، لوگوں اپنے اخلاق کو مزین کرو، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ۔ اور آپ جب آئینہ دیکھتے تھے تو آپ اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جیسے آپ نے میری شکل و صورت کو اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا لیجیے۔ تو یہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ آدمی جب محنت کر لیتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور ایسی دعا مانگتے تھے، اللہم اہدنی لصالح الاعمال والاخلاق، یا اللہ صالح اعمال اور صالح اخلاق کی مجھے ہدایت فرمائے، رہنمائی فرمائے۔ لا یہدی لصالح الا انت، آپ کے علاوہ کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اچھے اخلاق عطا کرنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب کس طرح کی تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے اور کون سی چیز بدلتی نہیں ہے؟ اس کا فرماتے ہیں ایک ہے ازالہ، ایک ہے امالہ۔ یہ بالکل وہ جو پہلا میں نے بتایا اسی کے دوسرے الفاظ ہیں۔ ازالہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو بالکل ختم ہو جانا، امالہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو دوسری طرف مائل کرنا۔ مثلا ایک شخص کے اندر خرچ کرنے کی عادت ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی بس جہاں پیسے ملے خرچ کرنے شروع کر دیے، لیکن خرچ کرتا ہے غلط جگہوں میں،
غلط جگہوں میں خرچ کرتا ہے، غلط کاموں پر خرچ کرتا ہے، شادیوں میں اسراف کرتا ہے، اب اس پر محنت کی جائے، یہ اس کی فطرت ہے خرچ کرنا، یہ اس کے بغیر رہے گا نہیں۔ اب اس کی جب تربیت ہو جائے گی تب یہی پیسے یہ خرچ کرے گا نیک کاموں میں، اب یہ مسجد میں دے گا، مدرسوں میں دے گا، یتیموں کو دے گا، غریبوں کو دے گا، نیک کاموں میں خرچ کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کی فطرت تو ہے خرچ کرنا، تب اس کو ازالہ ہم نہیں کر سکتے، اس کے اندر یہ سخاوت ختم کر کے پیسہ خرچ کرنے کے اس کو بخل دل میں ڈال دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ امالہ کر سکتے ہیں، امالہ کے معنی پہلے یہ ادھر خرچ کرتا تھا، اب ہم نے اس کو ادھر خرچ کرنا سکھایا، تو گویا کہ فطرت تو اپنی جگہ برقرار رہی، لیکن جو وصف تھا کہ یہ غلط جگہ خرچ کرتا تھا تو صحیح جگہ خرچ کرنے کا عادی ہو گیا، اس کا نفع پہنچے گا، اور مقصود یہی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ بالکل خرچ ہی نہ کرے، کنجوس بنے مکھی چوس بنے۔ ایسے ایک آدمی کو اس کی فطرت میں وہ سیر کرتا ہے، کیا سیر سپاٹا اس کی فطرت میں ہے، کبھی وہاں جائے گا، کبھی یہاں جائے گا، گوا جائے گا، دیو جائے گا، دمن جائے گا، اور لیکن اس کو عمرے کا خیال ہی نہیں آتا، تو اس کے اوپر محنت کی گئی، چونکہ گھومنے پھرنے کا ہے۔ اس نے کہا یار چھوڑ دو، میں خواہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں عمرہ کر لوں، کیا اللہ کو راضی کر لوں، پیسے تو خرچ کرنے ہی ہیں۔ تو اب پہلے یہ پیسے خرچ کرتا تھا سیر سپاٹوں میں، اب اس کی طبیعت اور اس کے یہ وصف بدل گیا، اب یہ خرچ کرتا ہے کس میں، عمرے میں گیا اور دوسری جگہوں پر خرچ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ گھومنے کا تو ہے اس کے اندر فطرت، اب جا رہا ہے حج کو، اب جا رہا ہے کس کا، مکہ شریف کو، کہنے لگے بیت المقدس دیکھیں گے، بیت المقدس دیکھیں گے، جہاں جہاں اللہ کے نبی کے قدم پڑے ہیں وہاں جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھومنا اس کی فطرت میں ہے، پہلے غلط جگہوں پر جاتا تھا، اب صحیح جگہوں پر جائے گا۔ اسی طرح سے تنہائی میں بیٹھنا اس کی فطرت ہے، اب پہلے تنہائی میں بیٹھتا تھا، خرافات دیکھتا تھا، کیا خرافات دیکھتا تھا، اب اس کی اصلاح ہو گئی اور مشائخ کے ساتھ اٹھا بیٹھا، اب بھی تنہائی میں بیٹھتا ہے، اب مراقبہ کرتا ہے، 2 گھنٹے مراقبہ کرتا ہے، 3 گھنٹے مراقبہ کر لیتا ہے۔ ایسے ہی موبائل چلانے کی عادت ہے، کھانا کھاتے کھاتے بھی یہ الٹی سیدھی چیزیں سنتا رہتا تھا، اب عادت بدل گئی، اس نے کہا کہ کھانا بھی کھاتے رہیں گے اور کسی بزرگ کا واعظ بھی سنتے رہیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو امالہ ہوتا ہے اس سے انسان کا ان کو نفع پہنچتا ہے، اور جو یہی حکم ہے احادیث اور قرآن پاک میں کہ اپنے اخلاق کا امالہ کر لیں، اور یہ فرمایا تھا۔ تو اب اشکال دور ہو گیا کہ ازالہ مقصود نہیں ہے، امالہ مقصود ہے، اور تبدیل اصلی ناممکن ہے، اسی میں اس حدیث کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا، سرک گیا، تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ کسی کی فطرت بدل گئی، یہ تو ناممکن ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں جبل غردد، کیا جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، گردد کے معنی آتے ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، جبلت نہ گردد، جبلت نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جو انسان کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، اخلاقی ضمیمہ، مثلا غصہ ہے، کیا غصہ اصل چیز نہیں، ایک آدمی کی فطرت میں بہت غصہ کرتا ہے، غصے کی بہت غصہ، اب جب اس کی اصلاح ہو گئی اب بھی غصہ کرے گا، لیکن حق بات پر، کس پر، حق بات پر۔ جیسے دین کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی جو ہے وہ ناراض ہو جاتے تھے، جیسے اس سے پہلے آیا کہ لوگ تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے تھے، آپ ایک دم وہاں سے نکلے اپنے حجر مبارک سے، اور فرمایا کہ ایسا ناراض ہو گئے تھے گویا کہ آپ کے رخسار مبارک کے اوپر انار کے دانوں کا جو رس ہے وہ لال لال ہوتا ہے وہ ڈال دیا گیا یہاں، اتنے ناراض ہو گئے آپ۔ معلوم ہوا کہ حق بات پر ناراض ہو سکتے ہیں، تو پہلے غصہ آتا تھا بات بات پر ناحق، اب وہ سب چیز دور ہو گئی۔ غصے کا مزاج یعنی مطلب تو یہ ہے غصہ اب بھی آئے گا، یہ نہیں کہ وہ غصہ ہی نہیں آئے گا، آئے گا اب، لیکن اس موقع پر جس موقع پر غصہ کرنا نفع بخش ہے۔ تو حضرت مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ جو مشائخ ذکر بتاتے ہیں یہ، اس سے وہ اخلاق تو ختم نہیں ہوتے ہیں، جڑ سے نہیں نکلتے ہیں، لیکن دب جاتے ہیں، کیا کثرت ذکر کی وجہ سے دب جاتے ہیں، اور مقصود ہے یہی کہ وہ دب جائے۔
اس کی مثال دی ہے مشائخ نے، جیسے ایک سانپ ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، وہ مرے گا بھی نہیں، مارنے کا مقصود بھی نہیں، وہ اس کو بڑے پتھر کے نیچے رکھ دیں گے، وہ مرتا بھی نہیں ہے اور لیکن ڈستا بھی نہیں، کیا ڈستا بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے حضرت خواجہ صاحب فرماتے تھے دلا دیکھ نفس ابھی مرا نہیں، کیا ادھر غافل ہوا نہیں، ادھر اس نے ڈسا نہیں۔ فرمایا دیکھو آپ کا جو نفس ہے یہ مغلوب تو ہو چکا ہے لیکن مرا نہیں، نفس مرتا نہیں، نفس مغلوب ضرور ہوتا ہے، اور نفس مغلوب ہو جائے گا یہی کافی ہے، یہی۔ پھر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثرت ذکر کی وجہ سے اخلاق سمیمہ یہ دب جاتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال کشمیری مثال ہے کہ جب برف باری ہوتی ہے تو جب برف باری ہوتی ہے ہلکی سی برف باری ہو جائے تو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، 1 انچ برف ہے، دوسرے دن ختم، تو برف بھی نظر آ رہی ہے اور گھاس بھی نظر آ رہی ہے، کھیتوں میں ساگ وغیرہ وہ بھی نظر آ رہی ہے، سبزیاں بھی نظر آتی، لیکن جب 1 فٹ 2 فٹ برف گرتی ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں ہیں لیکن اب نظر نہیں آ رہی ہیں، برف نے اس کو نیچے دبا دیا ہے۔ تو اس طرح سے کثرت ذکر، یہی وجہ کہ جب ذکر چھوٹ جاتا ہے، معمولات چھوٹ جاتے ہیں تو آدمی پھر وہیں پہنچتا ہے جہاں وہ تھا۔ بہت سارے ساتھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ کیا کریں گے، بہت دنوں سے معمولات چھوٹ رہے ہیں، یا جو تبلیغ میں جاتا ہے تو 40 دن کے بعد یا 3 چلے لگانے کے بعد آتا ہے تو ایک جوش اس کے اندر ہوتا ہے، تو فطرت یہ چاہتی اور طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہر وقت ذکر و اذکار میں رہیں اور دعوت و تبلیغ میں رہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ وقت دینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہیں پہنچتا ہے جہاں وہ تھا، تو تعجب ہو جاتا ہے یہ وہی ہے جو صفحہ اولیٰ میں ہوتا تھا، ہاں وہی ہے۔ اس طرح سے حضرت فرماتے تھے معاملات کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ برے اخلاق پھر سر نکالیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے، اس روایت میں فطرت اصلی کا تذکرہ ہے، کس کا؟ ہاں فطرت اصلی، ہاں فطرت اصلی وہ جو دب تو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر ایک واقعہ بھی ہے، چونکہ فطرت کے بارے میں یہ عربی کی کتاب ہے، یہ نصاب میں بھی داخل درس میں بھی ہے، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ادب، ایک ہے فطرت، مجھے بتاؤ کہ ادب غالب رہتا ہے فطرت غالب رہتی ہے؟ یہ بادشاہ نے پوچھا کس سے؟ وزیر سے۔ تو اس نے کہا الطب اغلب، فطرت غالب رہتی ہے، کہ لِأَنَّهُ اصل، اس لیے کہ وہ اصل ہے، والادب فرع، اور ادب شاخ ہے، فرع ہے، اور وَكُلُّ فَرْعٍ يَرْجُو إِلَىٰ أَصْلِهِ، ہر فرع آخر میں اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے صحیح نہیں جواب دیا، غلط کہتے ہو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان کر دیا جائے۔ تو اس نے بلیاں پال رکھی تھی اور ان کو ٹریننگ دی تھی، جیسے کتے کی ٹریننگ دی جاتی ہے نا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں، اس کو کلب معلم کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے، کت کے؟ جی، کتے چھوڑتے تھے اور وہ شکار کو پکڑتے تھے۔ تو یا اگر جو ہے وہ تیر لگاتے تھے بڑے جانور کو، تو وہ تو بڑا جانور تو بھاگ جائے گا نا، تیر بھی لگا اور بھاگا بھی، تو کتے اس کو پکڑتے تھے۔ تو اگر کتے نے اس کو چیر پھاڑا، خود نہیں کھایا، وہیں بیٹھا رہا انتظار میں جب تک مالک آئے، تو کہتے تھے یہ تو گویا کہ ٹرینڈ ہے، کیا ہے؟ تربیت یافتہ ہے کتا ہے، تو اس کو کھا سکتے ہیں، قرآن پاک میں تذکرہ اس کا ہے۔ اور اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا ذبیحہ کہ نہیں، اب اس کا شکار حرام ہے۔ کیوں؟ یہ کلب معلم نہیں ہے، اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹریننگ دی جاتی ہے جنگلی جانوروں کو بھی، ہاتھی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اونٹوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس طرح سے کتوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، بلیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو اس نے ان کو پالا تھا بلیوں کو، اور ان کو ٹرینڈ کیا تھا۔ وہ کیا کرتی تھی وہ بلیاں؟ وہ جب محفل سجتی تھی تو ان کے ہاتھوں میں شمع ایک دکھ جاتی، موم بتی جلی ہوئی، تو وہ یوں رہتے تھے بڑے ادب کے ساتھ، ایک لائن ادھر سے ایک لائن ادھر سے۔ تو بادشاہ نے کہا بلیوں کو بلاؤ، کیا؟ بلیوں کو لایا گیا،
ان کے ہاتھ میں شمع رکھ دی گئی جلتے ہوئے. تو بادشاہ نے اس سے کہا، وزیر سے کہا انظر خطأ فی قولک، کہ جو تم نے قول کہا تھا دیکھ اس کی غلطی ظاہر ہو گئی. آپ نے کہا تھا اتب اغلب، فطرت غالب رہتی ہے، یعنی اپنے غلطی کو تسلیم کر لو، غلطی کو. بادشاہ نے کہا تھا ادب غالب رہتا ہے فطرت پر، وزیر نے کیا کہا؟ فطرت غالب رہتی. تو وزیر نے کہا امہلنی اللیلہ، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، ایک رات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قد امہلتک، میں نے آپ کو مہلت دے دی. تو وہ گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد جب دوسرے دن کو آیا، شام کے بعد محفل سجتی تھی، تو اس نے ایک چوہا لایا اور زندہ چوہا، اس کے پاؤں میں جو ایک تاگا، رسی تو بڑا بڑی ہوتی ہے، ایک ڈوری کہیے رسی کہیے، وہ باندھ دی اس کو، وہ چھپا کے لایا اپنے آستین میں. کس میں؟ آستین میں چھپا لایا جی. کہتے ہیں اس کے بعد جب محفل پھر لگی اور بلیوں کو بلایا گیا، اور بلیوں کے ہاتھوں میں کیا تھے؟ شمع تھے. تو بس محفل ہے اور بڑے ادب سے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اخرج الفارۃ من کمہ، اس نے اپنے آستین سے چوہے کو نکالا اور اس کو چھوڑا، اور اس کو چوہا تو بھاگ جائے گا. فلما رأت السنانیر رمت بالشمع وتبعت الفارۃ، جب اس نے ان کو چھوڑا تو بلیوں نے جب دیکھا اس کو، بادشاہ کا دربار وہ بھول گئے، انہوں نے شمع چھوڑ دیے اور سارے دوڑے کس کی پہ؟ بلی کی. چونکہ وہ بہت ساری بلیاں تھیں اور جلتے ہوئے شمع تھے، تو جو شمع جہاں گر گیا تو قالین جل گیا. تو دیکھا کہ ہر جگہ تو جلدی جلدی سے، تو یہ بادشاہ بھی، وزیر بھی کیا طوفانی تھا. تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دیکھا کہ فکاد البیت ان یحترق، قریب تھا کہ گھر جل جائے. فقال الوزیر انظر ایھا الملک کیف غلب الطبع الادب، اور اس نے کہا بادشاہ سلام، یہ نہیں کہا بادشاہ تم نے غلط کہا، نہیں کہا بادشاہ سلامت دیکھیے طبیعت اور فطرت کیسے غالب رہی ادب کے اوپر. کیوں؟ ورجع الفرع الی اصلہ. تو بادشاہ کو تو ماننا پڑا، کہے کہ یہ جو ادب ہم نے ان کو سکھایا ہے یہ وصفی چیز ہے. کیا ہے؟ وصفی چیز ہے، لیکن اس کی فطرت میں جب یہ چوہے کو دے کے اس کے پر دوڑے. اس نے کہا صدقت، کیا للہ درک، انہوں نے کہا سچ آپ نے کہا، بس جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر اللہ ہی کا شکر ہے. مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں جو تذکرہ آیا ہے وہ آیا فطرت کا. کس کا؟ کہ اصل فطرت جو ہے تو یہ ہے. لیکن یہ بھی فرمایا گیا کہ تم ایسا کر لو کہ اپنے اخلاق کو کیا کر لو؟ مزین کر لو، مہذب بنا لو اپنے نفس کو، اور اس پر ثواب مل جائے گا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کرتے تھے کہ جو صحابہ پہلے ڈاکہ ڈالتے تھے، آیا نا وہ روایت تمہیں، چوری کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، وہ دیکھی پھر ان کے اندر کیسی تبدیلی آ گئی. پھر مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، اور پہلے اتنے زبردست تھے، جنگجو تھے، مارتے تھے ایک دوسرے کو. تو وہ فطرت تو ان کے اندر رہی، اور انہوں نے غزوات اور جنگوں میں کیسے کیسے جوہر دکھائے، ہے نا. تو قرآن پاک نے فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بہرحال یہ روایت چونکہ تقدیر کے متعلق ہے کہ جو فطرت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے یہی مقدر کی باتیں ہیں. وان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال يصيبك في كل عام وجع من شاة المسمومة التي أكلت قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. رواه ابن ماجہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ازواج مطہرات میں سے ایک ہے. ام سلمہ اس کی کنیت ہے، اور اس کے شوہر تھے ابو سلمہ، ان کا تو انتقال ہوا. اس کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک واقعہ کا تذکرہ اس میں ہے. خیبر فتح ہوا سن 7 ہجری میں. کس میں؟ سن 7 ہجری میں. تو خیبر فتح ہوا، اب سکون اطمینان ہو گیا. تو خیبر کے ایک یہودی، اس کا نام تھا سلام ابن مشکم، اس کی بیوی تھی زینب بنت حارث. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی اور اس کے لیے ایک بکری کو ذبح کیا. پھر معلوم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
بکری میں سے گوشت جو ہے کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ کو جو ہے بازو کا حصہ کیا یہ زیادہ پسند ہے. یعنی بکری کی 4 ٹانگیں ہوتے ہیں نا، 2 سامنے والی 2 پیچھے والی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ ران اور کیا وہ کنگو، یہ تو اس کو بازو کا گوشت کہتے ہیں. یہ بہت نرم ہوتا ہے، دن پھول دنچنا تو اتنے نرم، تو یہ جلدی پکتا بھی ہے اور جب کھاتے ہیں تو بالکل نرم ہوتا ہے. یہ پسند تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے، تو اس نے خاص طور سے اس حصے کو نکالا، اس میں خوب زہر بھر لیا، تو زہر بھر دیا اس میں، پھر دعوت کی، پوری بکری بیچ دی تاکہ اور لوگ بھی کھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا، آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کر دیا. آپ کے ساتھ اور بھی ایک شخص تھے، بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے جو ہی ایک لقمہ اٹھایا اس گوشت میں سے اور اپنے دہنے مبارک میں ڈالا، اس کا چبانا شروع کر دیا، تو آپ نے واپس نکالا. اور جو صحابی آپ کے ساتھ تھے حضرت بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ بھی نکالو، جنہیں کھاؤ مت. اس نے کہا حضرت میں نے تو لقمہ نگل لیا. اس پر آپ کو افسوس بہت ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن برا سے فرمایا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے کیا؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یعنی کیا وحی نازل ہوئی کہ جبریل علیہ السلام اتنے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تناول نہ فرمائیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نہیں، جبریل نے نہیں کہا بلکہ گوشت نے مجھ سے کہا. کس نے؟ یعنی گوشت نے مجھ سے کہا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، آپ اس کو تناول نہ فرمائیں. تو اس عورت کو بھی بلایا گیا کہ آپ نے ایسے کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے زہر ملا اس میں. کہ کیوں؟ کہا میں نے سوچا اگر آپ بادشاہ ہیں تو بادشاہ تو اس کو زہر دے دیں گے، معاملہ ختم کر لیں گے، اور اگر آپ نبی ہیں آپ کو اطلاع کر دی جائے گی، یعنی آپ زہر کی وجہ سے وفات نہیں پائیں گے، اللہ آپ کو ضرور خبر کر دیں گے. تو یہ نہیں میں نے اس لیے کیا تھا، حالانکہ اس کو معلوم تھا یہ نبی ہیں، اصل میں بس چاہتے تھے کہ کام تمام ہو جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بخش دیتا ہوں آپ کو، کیا میں اپنی ذات کے لیے آپ سے کوئی انتقام نہیں لوں گا. لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ جو صحابی تھا اس کا تو زہر کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اس لیے آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو مارا جائے گا. مجھے زہر کھلایا آپ نے، میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن چونکہ اس کا انتقال ہوا ہے اس لیے اس کو مارا گیا. تو یہی اس روایت میں ہے. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر آپ کو ہر سال کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اس زہر کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے کھایا نہیں تھا لیکن دہنے مبارک میں رکھا تھا نا، اس کے اثرات تھے. مطلب تو ہے کہ آپ کو افسوس ہوا، آپ کو رنج ہوا کہ ہر سال کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا خیبر میں اس کے اثرات میرے اندر ہیں. وفات کے وقت بھی فرمایا تھا آپ نے کہ بالکل وہ زہر کے اثرات لگتا ہے کہ اب اس وقت ظاہر ہو گئے. وہ اللہ نے روک بھی رکھی تھی اس کے مستقل اثرات کہ وفات پا جائیں. بہرحال یہ اس نے غم گساری کا اظہار کیا. اب اس کو تسلی دینی تھی کیا؟ آپ نے فرمایا سنو کہ ما اصابنی شیء منہا، مجھے جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ مکتوب علیہ، وہ میرے حق میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے. وآدم فی طینتہ، اس وقت جب آدم علیہ السلام نے مٹی میں تھے. مطلب تو یہ ہے کہ وہ زہر کا ملانا اور پھر میرا اس کا دہانی مبارک میں رکھنا یہ سب مکتوب تھا، پہلے لکھا ہوا تھا، اس لیے اب ہم کو زیادہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کو تسلی ہو گئی. خلاصہ یہ کہ یہ بتایا گیا کہ یہ مقدر میں ہے، کیا ہے، اب اس میں زیادہ پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ مومن کو جب دولت ملتی ہے، آرام و راحت و عزت ملتی ہے تو وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے یہ اللہ نے دیا کیا. اور اگر اللہ بچائے کسی وجہ سے کوئی تکلیف اس کو آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اس وقت بھی اس کا دل مطمئن رہتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہوا. بہرحال خلاصہ یہ ہے. تو اس روایت میں فرمایا گیا یہ مقدر میں پہلے سے رکھا ہوا تھا کہ زہر کا واقعہ پیش آئے گا، ہر سال مجھے اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑے گی، لہذا زیادہ اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ یہ حضرات تو ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی جانب سے آتا ہے،
خوشی آئے غم آئے، بات سمجھے، راحت آئے تکلیف آئے، اس لیے لکھا ہے کہ اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام یہ پریشان نہیں ہوتے، پریشانی ہم کو ہوتی ہے، کیوں؟ ہمارا ایمان ایسا مضبوط نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ جب اس کے پاس مال و دولت آتا تھا اور خوشی کا موقع آتا تھا تو انہوں نے کہا نہ شادی داد سامانے، شادی داد نہ غم آورد نقصان۔ اس نے کہا کہ غم آتے ہیں لیکن میرا کوئی نقصان نہیں، میرا کوئی، اور خوشیاں آتی ہیں تو میں اس کے لیے کوئی اتراتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ بپیش ہمت ماں ہر آمد بود مہمان ہے، کہتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس آئے گا تو وہ مہمان کیا آتا ہے کیا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ چیزیں بھیج دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت میں بھی تقدیر کا ہے، اس لیے آدمی کے پاس جو بھی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ وہ اس کے مقدر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو جائے۔ ہاں اللہ بچائے، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی چیز آ گئی، اس کے لیے اسباب اختیار کر سکتے ہیں۔ تو پھر بیماری آ گئی تو دوا کر لیں گے، کہیں اور کوئی خوف و خطرہ ہے تو اس کے لیے اسباب اختیار کریں گے۔ جیسے آدمی جو ہے وہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، حضرت کیا میں ایسا کر لوں کہ اونٹ کو چھوڑ دوں اور توکل کروں اللہ پر کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، یا اس کو رسی سے باندھ کر کھونٹی سے باندھ لوں تو پھر توکل کر لوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، رسی سے اس کو باندھو، رسی سے اس کو کھونٹی سے، پھر اللہ پر توکل کر لو۔ جب اللہ کے حوالے یوں ہی چھوڑ دیا آپ نے اللہ کے حوالے، وہ تو کہیں کسی کو ہی پہنچے گا۔ مطلب تو یہ ہے کہ حفاظت کے اسباب اختیار کر لو۔ ایسے ہی تالا لگائیں گے نہیں لگائیں، نہیں تالا لگانا چاہیے دکانوں میں، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ نے دکان پر تالا ہی نہیں لگایا اور اس کا شٹل آپ نے کھول کے رکھ دیا، کہتے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ہاں وہ کوئی مجذوب قسم کا ایسا شخص ہوگا یا کوئی زبردست متوکل ہوگا، اس کے لیے تو اجازت ہے، اس کے لیے تو اجازت ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اس کے لیے اجازت نہیں ہے الحمدللہ کہ وہ اسباب کو ترک کرے۔ کیا اسباب کو؟ جی وہ ایک حدیث میں ہے، وہ شاید آگے آئے گی وہ روایت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ جو وہ تعبیر نخل کرتے تھے۔ تعبیر نخل کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کچھ شاخیں نر کھجوروں سے نکال کے دوسرے کھجوروں پر لگاتے تھے، مادہ کھجور، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت نر ہے، یہ درخت مادہ ہے، کچھ پھول ڈالتے تھے، کیا تھے؟ تعبیر نخل۔ اس کی صحیح صورتحال مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں نے ایک سے کہا تھا کہ جب تک تعبیر نخل ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ تو کبھی وہ تعبیر نخل ہوا ہوتا ہے، کبھی اس میں دیری ہوتی ہے، تو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں وہ کس طرح سے پھول ادھر سے ادھر منتقل کر لیتے ہیں، یا وہ کس طرح سے وہ شاخیں پیوند کی طرح لگاتے ہیں، اس طرح کا پیوند ہے، اس سے پھل زیادہ آتا ہے اور پھل موٹا ہوتا ہے، اس کو تعبیر نخل کہتے ہیں۔ پیوند کاری ایک قسم کی، جیسے آج کل کرتے ہیں نا، اس میں باغوں میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پالینیشن۔ تو وہ شاخیں لاتے ہیں اور اپنے باغ میں لگاتے ہیں۔ بعض لوگ تو لوگوں کے درختوں سے چوری کاٹ کے لاتے ہیں، چوری سے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو حرام ہے۔ تو یہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم یہ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھل زیادہ آتا ہے اور موٹا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں وقت بھی لگتا تھا، مشقت والا کام ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کام کو چھوڑ دو اور اس کام کو نہ کرو، اس کام کو نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس سال کیا نہیں تعبیر نخل۔ اب جب پھلوں کے اتارنے کا وقت آیا، دیکھا کہ پھل چھوٹے چھوٹے ہیں، کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہیں اور زیادہ پیداوار نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا کھجوروں کو، کیا ہوا اس سال؟ پھل کم آیا ہے اور زیادہ اس میں وہ موٹا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تعبیر نخل کرتے تھے، اس سال ہم نے نہیں کیا، آپ نے فرمایا تھا تو اس لیے یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، دنیائی امور میں تم بہت ماہر ہو، اس لیے کر لیا کرو۔ کیا کر لیا؟ یعنی اب تعبیر نخل آئندہ سے کر لیا کرو۔ اب یہ حدیث ہے، اس پر بحثیں ہوئی ہیں بہت۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تعبیر نخل کریں گے تو پھل زیادہ آئے گا، نہیں کریں گے؟ تو شارحین نے مختلف قسم کے جوابات لکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو زمینداروں کا مسئلہ ہے، کیا یہ کوئی دین کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے؟
اگر نہ معلوم ہو تو کون سی عیب کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھوڑے تشریف لائے تھے کہ وہ دیکھیں گے تعبیر نخل سے یہ ہوتا ہے، نہیں کریں گے یہ کریں گے. البتہ آپ نے مشورہ دیا تھا یہ مشقت والا کام ہے. بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اس کا تعلق امور دین کے ساتھ نہیں ہے، امور دنیا کے ساتھ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا امور دنیا آپ ہم سے زیادہ جانتے ہو، کر لو جو کرنا ہے. بہرحال لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جوابات دیے. تو علامہ احمد بن مبارک سلجماشی نے یہی سوال کیا تھا اپنے پیر کامل سے، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ سے، چونکہ وہ امی ولی تھے. اس نے کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے اوتیت العلم الاولین والآخرین فرمایا، مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا. یہ بھی تو ایک علم ہے، یہ بھی تو ایک علم ہے، اگرچہ زمینداری ہے اور باغبانی ہے تو لیکن پھر بھی. اور بتایا کہ شارحین نے کیا کیا لکھا. شارحین نے، شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. کہ کیا؟ کہ اصل وجوہات ہوتے ہیں، ایک ہے اسباب، کیا ہے؟ ایک ہے مسبب الاسباب. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کی نظر اسباب پر ہے. کس پر؟ اوپر سے کیا ہو رہا ہے اس کی طرف نظر نہیں ہے. وہ چونکہ اسباب کا عادی ہو چکا ہے، اسباب کا عادی ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو تو اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تعبیر نخل کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھل زیادہ آتا ہے اور یہ مشقت والا کام ہے. آپ چاہتے تھے یہ مشقت والا کام صحابہ سے ہٹ جائے، ٹل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، کیا؟ اللہ پر بھروسہ کر لو. کیوں؟ کہتے کہ آپ اس وقت افعال خداوندی کو دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ پروردگار کس طرح سے پھل نکالتا ہے، کس طرح سے کیا کر لیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہو جائے گی کہ جیسے ظاہری اعتبار سے کچھ امور ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہماری نظر ان تک ہے، اس سے آگے ہماری نظر نہیں ہوتی ہے. مثلا کام ہو رہا ہے کہیں تو ایک شخص کہے گا یہ تو کام یہ لوگ کرتے ہیں، وہ کہے گا ہمارا بھی کام کر لو، وہ کہے گا ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آرڈر اوپر سے جب آئے گا. یہ بات تو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا نادان بچہ وہ تو یہ سمجھ گیا کہ انہوں نے فلاں پر بھی میگڈم لگا دیا، فلاں بھی میگڈم، وہ ان سے کہے گا میگڈم والوں سے میرے کو بھی تمہاری کوچے میں بھی ڈالو. وہ کہے گا بیٹے اس کے لیے اوپر سے آرڈر آنا چاہیے. تو وہ دفتر والے جیسے کہیں گے ویسے. تو چھوٹے بچے کے سامنے تو صرف یہی ہے، وہ روڑی بچھانے کی مشین ہے، میگڈم بچھانے کی مشین ہے یہ. لیکن جو جانتا ہے وہ ان کو معلوم ہے تو یہ تو اس سے اوپر اصل معاملہ ہو رہا ہے. وہ جو بتائیں گے وہ یہ کریں گے، جتنا بتائیں گے اتنا اس سے کم ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا. تو گئے کہ اوپر نظر جاتے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اوپر جا رہی تھی، مسبب الاسباب کی طرف، اللہ کی طرف، افعال خداوندی. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کو تھوڑا اوپر اٹھا لیں. کیا کر لیں؟ توکل کا جو درجہ ان کو ہے، آپ چاہتے تھے اس موقع پر ان کو ذرا اوپر اٹھا لیں تاکہ یہ مکمل اعتماد کریں اللہ پر اور یہ سمجھیں کہ پیوند کریں گے تب بھی اللہ دے گا، نہیں کریں گے تب بھی اللہ دے گا. تو آپ یہ چاہتے تھے. لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا ہے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پر فیصلہ کرنا ہے یا ان کی دلوں کی حالت پر فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے جب دیکھا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، لیکن صحابہ کے دل میں یہ ہے پتہ نہیں اس سال پھل آئے گا یا نہیں آئے گا، پھل آئے گا یا، یہ جو تذبذب کی کیفیت تھی، آئے گا یا نہیں آئے گا. اور چونکہ حدیث میں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے بارے میں صحابہ کرام کے گمان کے مطابق معاملہ کیا، اللہ کے نبی کے معاملہ نہیں کیا. تو اب اس کے بعد وہی ہوا کہ جب پھل اتارنے کا زمانہ آیا تو پھل کم نکلا، کیونکہ صحابہ کرام اسباب کے عادی ہو چکے تھے. آپ سمجھ گئے کہ جو میں چاہتا تھا وہ ہوا نہیں، وہ اس لیے یہ چونکہ عادی ہو چکے ہیں اسباب کے، اور ان کے دل میں ایک بات بیٹھ چکی ایک بات کہ یوں کریں گے تو یہ ہوگا، یہ تو اللہ نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آئندہ جو کرتے ہو وہ کرتے رہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ تعبیر نخل ہے، لیکن وہ اس کو سمجھے یہ تو اسباب کے درجے میں ہے. کس میں؟ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہیں، درختوں کا محتاج ہے کیا وہ تو بغیر درختوں کے بھی پھل دے سکتا ہے نا. کیسے دے گا؟ اپنی قدرت سے. کیا حضرت مریم علیہ السلام کھیت میں کام کرتی، عبادت کرتی تھی، اس میں مسجد کے اس میں
حجرے میں تو غیب سے کھانا آتا تھا نہیں آتا تھا؟ تو وہاں کون سے درخت تھے؟ ایسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے بند کر رکھا تھا کوٹری میں، اور وہ خاتون خود روایت کرتی ہے کہ میں کبھی کبھی روشن دان سے دیکھتی تھی یہ جوان کیا کر رہا ہے، کہ اس کو بند کر دیا تھا کہ دن گزر جائیں گے تو اس کو شہید کریں گے۔ ابھی چونکہ وہ مہینے چل رہے تھے جس میں وہ تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھاتے تھے، اشہر حرم اس کو کہتے ہیں، 4 مہینے وہ ہیں اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے اہل عرب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو بہرحال وہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ پورے مکہ شریف میں کھجور کہیں نہیں تھے اور انگور کہیں نہیں تھے، ایک دانہ بھی نہیں۔ میں دیکھتی تھی کہ یہ جوان جو ہے تازہ انگور کھا رہا ہے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو انگور کے درخت کے بغیر بھی تو انگور بیچ سکتے ہیں نا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ اسباب کے عادی ہو چکے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ اسباب ہی کے اندر کر لیتا ہے۔ تو اس روایت میں اس کا تذکرہ تھا۔ یہ باب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا بہت اہم باب ہے، اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، وہ ہے باب اثبات عذاب القبر، قبر کے عذاب کے بارے میں۔ کس کے؟ قبر کے عذاب کے بارے میں۔ الحمدللہ قبر کے سوالات کے بارے میں کچھ روایتیں آئیں گی، اس میں 2 سوال کا تذکرہ ہے۔ کس کا؟ کچھ روایتیں آتی ہیں اس میں 1 ہی سوال کا تذکرہ ہے، کچھ روایتیں آتی ہیں اس میں 3 سوالوں کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں، من ربک، یہ پوچھا جاتا ہے میت سے، اور دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، دنیا میں تم کس دین پر تھے۔ تیسرا سوال اس سے پوچھا جاتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ تو بہرحال روایتیں آئیں گے آگے کہ ایمان والا 3 سوالوں کے جوابات دیتا ہے، اس سے کہتے کہ مرحبا ہے، آپ کے چہرے سے پہلے پتہ چلا تھا کہ تم صحیح جواب دو گے، تو سو جاؤ، آرام کر لو، نم کنمت العروس، دلہن کی طرح آرام کر۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، جنت کا فرش بچھا دو۔ کیا؟ جنت کا فرش بچھا دو، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو۔ تو فرش بچھایا جاتا ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی، وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، منظر دیکھتا رہتا ہے وہ۔ تو گویا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اگر ان سوالات کا جواب اس نے نہیں دیا، وہ روایت میں آئے گا، وہ کہتا ہاں ہاں کیا، لا ادری لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، تو اس سے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ کیا کیا کہا؟ جھوٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بے خبر نہیں تھا، جان بوجھ کر اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا، جیسے ابو جہل نے انکار کیا جان بوجھ کر، ان کے پاس تو آیا تھا۔ تو بہرحال پھر حکم ہوگا کہ اس کے قبر میں آگ بچھاؤ۔ کیا بچھاؤ؟ اور دوزخ کی طرف سے ایک کھڑکی کھولو تاکہ دوزخ کی گرمی اور دھواں اس کے قبر میں آ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی قبر بالکل دوزخ کا ایک گھڑا بن جاتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرات النیران، قبر یا تو جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کینسن قبر سے پوشن شہرے، کینسن قبر سے سیاہ چاہ۔ تو یہ ہے عذاب قبر۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص وہ ڈوب گیا سمندر میں، کس میں؟ سمندر میں ڈوب گیا، ظاہر سی بات ہے وہاں تو قبر ہے ہی نہیں۔ ایک شخص جو ہے کسی حادثے کا شکار ہوا، وہ دنیا میں ہی ختم ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کہیں نہیں ملتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، جہاز میں حادثہ ہوا اور کچھ ہوا تو وہاں تو ان کے اعضا بھی نہیں ملتے، یا کسی کو مگرمچھ نے نگل دیا۔ تو سوال قبر تو ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ قبر کا لفظ بار بار اس لیے آتا ہے کہ اہل عرب مردوں کو قبر میں ہی دفن کرتے تھے، لہذا قبر کا لفظ آیا۔ اصل یہ برزخ ہے، کیا ہے؟ یہ ایک برزخ، ایک عالم ہے، اس کا ترجمہ قرآن پاک میں بھی ہے، اس کا تذکرہ۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ قرآن پاک میں ہے۔ تو وہ جو برزخ ہے، تو چاہے جسم کہیں بھی رہے تو اس برزخ کے اندر یہ ہوتا ہے، یا تو سجین میں ہوگا یا تو علیین میں ہوگا، اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوبے گا، کیا تب بھی وہ آگ میں جا سکتا ہے؟ بالکل۔ قرآن پاک میں ہے فرعون کے بارے میں، کیا
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہتے ہیں کہ روزانہ فرعون کو اور فرعون کی جماعت کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے فرعون کو، اور فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اعلان ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ فرعون اور فرعون والوں کو سب کو اشد عذاب میں داخل کرو۔ کس میں؟ اشد عذاب میں داخل کرو جی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آج بھی ان کو آگ کے سامنے کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے دوزخ کی آگ، یہ ہے دوزخ کی آگ، برزخ میں تو آگ ہے ہی۔ ایسے موسیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ نوح میں مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ڈبو دیا گیا پانی میں۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، کیا فوراً ان کو داخل کر لے کہ آگ میں۔ کس میں؟ سوال ہے کہ پانی میں تو آگ ہوتا ہی نہیں، وہ تو ڈوب گئے، لیکن یہ تو قرآن پاک میں ہے۔ ظاہراً تو وہ ڈوب گئے کس میں؟ پانی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً برزخ کی آگ میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ اور اگر کوئی شخص قبر میں ہے، قبر کھود کے دیکھا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آرام میں ہے، کوئی نہ سانپ نظر آ رہا ہے، کوئی نہ بچھو نظر آ رہا ہے، اور نہ قبر کے اندر جو ہے وہ قالین نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ قبریں کھولتے ہیں نا بعض مرتبہ، نہ تو وہاں جنت نظر آتی ہے نہ جہنم، کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی نظروں سے چھپا کے رکھی ہیں۔ کیا رکھی ہیں؟ چھپا کے رکھی ہیں۔ جیسے دو آدمی سوئے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تھکے ہوئے تھے، ہم نے کہا چلو آرام کر لو، کیا کر لو؟ اب وہ خراٹیں لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور بالکل نیچے فرش بچھا ہوا ہے، بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں، کمبل بچھی ہوئی ہے۔ اب ہم چائے تیار کر رہے ہیں کہ چائے بن جائے گی، کھانا تیار ہو جائے گا تو ان کو جگائیں گے، یہ دور سے آئے ہیں تھکے ہوئے۔ اب دونوں کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ جب ان کو بیدار کر لیا گیا تو ایک شخص تو بہت گھبرایا ہوا تھا، دوسرا شخص بہت خوش تھا۔ تو گھبرایا ہوا شخص جو تھا، ہم نے اس سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار میں تو جنگل میں تھا اور شیر میرے پیچھے بھاگ دوڑ رہا تھا، میں تو بہت پریشان ہو گیا، میں تو گر گیا، مجھے چوٹیں آ گئی، اور میں چیخ رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ آگے جا کے مجھے ڈاکو مل گئے، انہیں میری بہت پٹائی کی، میرے ہاتھ پاؤں باندھے۔ تو دوسرا خوش تھا، تو اس نے کہا کہ کاش میں جاگتا نہیں۔ جگہ کیوں؟ کہیں تو میں تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں روضہ اقدس کے پاس جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام عرض کر رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، بیدار تھے، نہ تو ہم کو شیر نظر آیا، نہ تو ڈاکو نظر آئے، نہ تو خانہ کعبہ نظر آیا، نہ تو روضہ اقدس نظر آیا، لیکن ان دونوں نے جو کہا صحیح کہا نہیں کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایک عالم ہے، خواب کا عالم۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ بالکل وہی اس کے ہم بھی دیکھیں۔ لہذا قبر کھود کے دیکھیں گے، قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے، اس لیے اس کو کہا یہ عالم برزخ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا ایک جگہ، اس نے جگہ کا نام بھی بتایا، تو اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا، ابھی لحد کھلی ہوئی تھی، میت کو رکھ دیا، فوراً ایک اتنا بڑا اژدہا اچانک ظاہر ہو گیا، حالانکہ کوئی سوراخ وغیرہ اس میں نہیں تھا۔ اس نے فوراً جلدی سے اس کے منہ کے سے کپڑا ہٹا لیا اور اس کی زبان کو باہر نکالا، کیا؟ اور اس کو ڈسنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا گئے، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو یہ تو حضرت نے نہیں فرمایا۔ پھر وہ اس کے گھر گئے، اس کے شوہر سے کہا کہ بھئی کیا بات ہے یہ ہم نے جو منظر دیکھا آج۔ انہوں نے کہا بھئی مجھے تو معلوم نہیں ہے کیا سزا اس کو ملی، لیکن اتنا یہ ہے کہ یہ اس کی زبان بہت خراب تھی، اس کی زبان بہت خراب تھی، یہ بہت تانے دیتی تھی اور بہت جو ہے وہ لان تان کرتی تھی، اور خاص طور سے مجھے، خاص طور سے شوہر کو۔ تو یہ برزخ کا عذاب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اس روایت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ پہلی روایت ہے اس بات قبر کے بارے میں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے المسلم اذا سئل فی القبر
مسلمان سے جب قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے من ربک، کہتے ہیں کہ اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قول ہے ایمان والوں کا بالقول الثابت، ان کو ثابت قدمی دیتا اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت کی وجہ سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت جو مراد لیا ہے قبر، یعنی قبر میں اس کلمے کی وجہ سے جو کلمہ طیب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے آدمی مضبوط رہتا ہے اور وہ سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اور وفی روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ سوالات کے جواب دیتا ہے۔ یقال له من ربک، اس سے کہا جاتا تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ نبی محمد، اور ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔